جس کا تعلق سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہے۔ ایک بار میرے غوث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آبادی سے گزر رہے تھے۔ دیکھا تو دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کسی معاملے میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور آپ نے ان سے پوچھا، آخر تم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کس بات کو لے کر کے جھگڑا کر رہے ہو؟ کس بات کو لے کر کے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو؟ اس میں سے ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان۔ عیسائی نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ مسلمان نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے اونچا اور سب سے بڑا مقام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ میرے غوث نے اس عیسائی شخص سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، تو اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے، جس مردے کو چاہتے آپ زندہ فرما دیا کر دیتے۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے تیرا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سن، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہوں۔ میں ایسے ہی آپ کی اولادوں کے اولادوں کا اولاد ہوں۔ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا آپ مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا مردوں کو زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا، کر کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے کسی پرانی قبر پر لے چلو۔ اب وہ جلدی سے قبرستان لے کر کے گیا، ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بہت پرانی قبر ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ پرانی قبر، ارے اس قبر میں جو لیٹا ہوا ہے یہ شخص گویا تھا، گویا اپنی زندگی میں گانے گایا کرتا تھا، بجایا کرتا تھا، گانا گانے کا کام یہ اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ اب اس قبر والے کو وہ عیسائی پہچانتا تھا، وہ مسکرانے لگا، کہا اچھا زندہ کر کے تو دکھائیے۔ میرے غوث نے فرمایا اسے میں زندہ کر دوں صرف، یا یہ زندہ ہو جائے یہ کافی ہے، یا گاتا ہوا جو اس کا پیشہ تھا اس کی زندگی میں اس پر عمل کرتا ہوا اور یہ گاتا ہوا اٹھے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا اگر حضور یہ گاتا ہوا اٹھے تب تو اور اچھا ہے۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اے مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا، اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ شخص اپنی قبر سے اٹھا اور گاتے ہوئے اٹھا۔ میرے غوث نے پھر ارشاد فرمایا، پھر اسے اشارہ کیا، اچھا جا تو اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ لہٰذا اب وہ اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ اب ادھر جیسے ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی شخص کی طرف دیکھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کی زندگی بدل گئی۔ فوراً اس نے خوشی خوشی مسکراتے ہوئے کہا حضور، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کا یعنی آپ کا یہ حال ہے کہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے ہیں، تو آپ کے پیارے پیغمبر پیارے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ ان کے معجزات، ان کے کرامات، ان کے اختیارات، ان کی طاقت و قوت کے عالم کیا ہوگا؟ لہذا فوراً وہ عیسائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر کے
ایمان لا کر کے سچے مسلمانوں میں شامل ہو جاتا، سچے ایمان والوں میں شامل ہو جاتا۔ پتہ کیا چلا؟ میرے رب نے میرے غوث کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ بھی مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے اور قبر سے باہر تھے تب بھی قبر کے اندر کے حالات کو معلوم کر لیا کرتے تھے۔ جب میرے غوث اپنی حیات طیبہ میں قبر سے باہر رہنے پر قبر کے اندر کے حالات کو معلوم کر لیا کرتے تھے، لہٰذا آج ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ آج وہ اپنی قبر میں ہیں، مگر اپنی قبر کے اندر رہنے کے باوجود قبر کے باہر کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور جو ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے اس کی مدد کے لیے پہنچتے بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔